جو غیر اللہ کو پکارتا ہوا مر گیا جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے۔ کیا صبح شام غیر اللہ کی پکار نہیں ہوتی؟ صبح اٹھتا ہے تو یا رسول اللہ تو کہے گا یا رسول اللہ، اب پہنچ کر لباس پہن کر یا علی کے نعرے لگا کر اس چبوترے کے گرد 7 چکر لگا رہے ہیں۔ اگر تو یہ کہے یہ مسلمان ہے۔ سیدھا سوالوں پہ آتا ہوں، یا محمد یا علی مدد یا غوث یا کسی ولی کی دربار پہ جانا، کیا یہ سب چیزیں شرک بن جاتی ہیں؟ اور شرک جیسی ناپاک چیز ہم پر فٹ ہو جاتی ہے؟ آئیے مدعا شروع کرتے ہیں۔ میں یہ کیس عوام کے سامنے رکھتا ہوں اور عوام اس کیس کا فیصلہ کرے گی۔ چلے بھائی مدعا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم اس کی تعریف کو سمجھیں گے کہ دونوں میں کیا فرق ہے، توحید اور شرک کی تعریف کیا ہے۔ اکثر لوگوں کو اس کا پتہ ہی نہیں۔ میرے عزیزوں، شرک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی الوہیت میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ ہے شرک۔ اور توحید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی الوہیت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ ہے توحید۔ یعنی شرک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں کسی کو شریک ماننا، اور توحید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں کسی کو شریک نہ ماننا۔ اب الوہیت کیا ہے میرے دوستو؟ الوہیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی واجب الوجود ہے اور اللہ تعالیٰ ہی مستحق عبادت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہی واجب الوجود ہے، اللہ تعالیٰ ہی مستحق عبادت ہے۔ آپ یہ کسی اور کو نہیں مان سکتے۔ یعنی وہ عبادت کے لائق ہے اور وہی مستحق عبادت ہے۔ یعنی وہ تھا، وہ ہے، وہی رہے گا اور وہی مستحق عبادت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گئی توحید۔ اب آ جائیے کہ یا محمد کہنا یا علی مدد کسی دربار پہ جانا، دعا مانگنا وسیلے سے، تو کیا یہ شرک بن جاتا ہے؟ یہ بڑا نقطہ آپ نے غور سے سننا ہے، توجہ فرما کے سننا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ مسئلہ سمجھنا ہوگا، ذاتی، عطائی، حقیقی اور مجازی۔ دیکھیں، اب کچھ صفتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بھی عطا کی ہیں۔ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ رحیم، اللہ تعالیٰ رحمان، اللہ تعالیٰ رؤوف۔ اب آپ قرآن پاک اٹھائیے تو یہی صفتیں پروردگار نے اپنے محبوب کو بھی عطا کی ہیں، حضور کو بھی عطا کی ہیں۔ یعنی حضور بھی رحیم، حضور بھی رؤوف۔ آپ قرآن پاک اٹھا کے دیکھ لیجیے۔ اب اللہ بھی رحیم، اللہ بھی رؤوف، اور نبی بھی رحیم، نبی بھی رؤوف۔ اب دیکھیں، رب ہم اللہ کو کہتے ہیں، اور یہی لفظ رب سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کے لیے بھی استعمال کیا، اسے رب کہہ کر پکارا۔ تو کیا یہ شرک بن جائے گا؟ اللہ بھی رحیم، نبی بھی رحیم، اللہ بھی رؤوف، حضور بھی رؤوف، تو یہ کیا شرک بن جائے گا؟ نہیں۔ جب کسی چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو اس کا معنی کچھ اور ہوگا، جب کسی چیز کی نسبت بندے کی طرف ہوگی تو اس کا معنی کچھ اور ہوگا۔ اب دیکھیں، جو صفت اللہ کی ہے وہ اس کی ذاتی ہے، ازلی ہے، ابدی ہے۔ اگر وہی صفت نبی کی ہوگی تو وہ عطائی ہوگی۔ یعنی اللہ کی جو صفت ہے وہ اس کی ذاتی ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، اس کی اپنی ہے وہ، اور جو نبی کی صفت ہے وہ عطائی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ صفتیں ان کو عطا کی ہیں۔ اس نقطے کو سمجھے آپ، اس کی صفت ذاتی، حقیقی، اگر وہی صفت کسی بندے کی طرف ہوگی تو وہ عطائی ہوگی، وہ مجازی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب میں کچھ قرآن کے دلائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے دلیل سمجھ لی کہ اس کی صفت ذاتی، ازلی، ابدی ہے۔ اگر وہی صفتیں بندوں کی طرف ہوں گی تو وہ کیا ہوں گی؟ عطائی ہوں گی، حقیقی صفت اس کی ہے۔ اب میں کچھ قرآن پاک کے دلائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مثال کے طور پر پروردگار نے قرآن پاک میں فرمایا اللہ یتوفی الانفس، کہ اللہ تعالیٰ ہی موت دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اسی قرآن پاک میں دوسری جگہ پہ فرمایا قل یتوفاکم ملک الموت، ایک جگہ پہ فرمایا کہ موت اللہ دیتا ہے، دوسری جگہ پہ فرمایا کہ موت کا فرشتہ دیتا ہے۔ تو یہ کیا شرک بن جائے گا؟ اسے آپ شرک کہیں گے؟ نہیں، اس کی جو صفت ہے وہ اس کی ذاتی ہے، اس کی جو صفت ہے وہ اس کی ذاتی ہے۔ اگر یہ نسبت کسی اور کی طرف ہوگی تو وہ عطائی ہوگی کہ رب نے اسے عطا کی ہے۔ ٹھیک ہے، اب دوسری دلیل سنیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ اب دوسری جگہ پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں انی اخلق لکم، میں مورتیں بناتا ہوں، میں بناتا ہوں، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتی ہے۔ اب اللہ بھی خالق، وہ کہہ رہے ہیں میں ہر چیز کا خالق ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں بناتا ہوں، تو پھر کیا یہ شرک بن جائے گا؟ نہیں، اس کی جو صفتیں ہوں گی وہ اس کی ذاتی ہوں گی، ازلی ہوں گی، ابدی ہوں گی۔ یہاں جو صفتیں ہیں یہ عطائی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہیں۔ عطائی طور پر مددگار ہونا، جس طرح وہ شرک نہیں بنتا اسی طرح یہ بھی اس طرح شرک نہیں بنتا، کیونکہ حقیقی مددگار تو اللہ ہی ہے۔ کون ہے جس کو اس بات کا یقین؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہر کسی کو یقین ہے حقیقی مددگار اللہ ہی ہے، اور عطائی طور پر اس کے بندے بھی ہیں، اس نے اپنے بندوں کو بھی طاقت عطا کر رکھی ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں حدیث سے ثابت کروں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وسیلے سے دعا کی، وہ جب ایک حدیث پیش کرتے ہیں نا وہ بھی ہماری حق میں جاتی ہے، کیونکہ حضرت عمر فاروق نہیں جانتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن انہوں نے وسیلے سے دعا کیوں کی نا دعا وسیلے سے؟ تو پھر مسئلہ کس چیز کا ہے؟ ہر کسی کو یقین ہے کہ آپ اہل سنت کے 8 سال سے بچے سے پوچھ لیں وہ کہے گا اللہ ہی دیتا ہے،
اگر کسی صاحب بزرگ کے پاس صاحب دربار کے پاس آپ جاتے ہیں اور کہتے پروردگار ان کے صدقے ہم پر کرم فرما، اپنی رحمتوں کی نزول فرما، تو یہ شرک بن جائے گا. یہ بات عقل میں آتی ہے سمجھ میں؟ وسیلے سے دعا کریں قبول ہوتی ہے، اللہ تو ہر جگہ پہ سنتا ہے. ہم اپنی نمازوں کا نہیں دیتے وسیلہ، روزوں کا نمازوں کا، تو پھر نیک لوگوں کا بھی وسیلہ بھی دیا جا سکتا ہے. اگر بھر دو جھولی میں یا محمد یا علی مدد کا شرک نہیں بنتا. خوف خدا کرے، ٹھیک ہے. بندے مدد کرتے ہیں عطائی طور پر، مجازی طور پر. حقیقی مددگار وہ اللہ کی ہے، ٹھیک ہے. ہر کسی کو اس بات کا یقین ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کے صدقے ہمیں دعاؤں کو قبول کرتے، ہم گناہ کر لو. تو اس میں کون سا شرک بن گیا؟ حالانکہ تمہارا انجینئر صاحب خود کہتا ہے کہ وسیلے سے دعا کر سکتے ہیں. صحابہ کرام حضور کے تبرکات کو لے جاتے تھے اور اس وسیلے سے دعا کرتے تھے. یہ دیکھ لیں ویڈیو. پاس مان سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وسیلے سے توسل سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس لیے دعا میں وسیلہ اختیار کیا جاتا ہے. بخاری مسلم میں آتا ہے آپ کے کرتا مبارک کا دھومن صحابہ شفا کے لیے لے کے جاتے تھے. بال مبارک کا دھومن، میں نے ساری حدیثیں بخاری مسلم سے بتائیں گے. آئی بات سمجھ میں، خود کہہ رہا ہے کہ آپ دعا کر سکتے ہو. پھر جھگڑا کس چیز کا ہے؟ صرف تمہاری انجینئر صاحب کی نفرت ہے اولیاء اللہ کے خلاف. ان کے طرف سے وہ بغض نہیں چاہتا. کیا کریں؟ وہ ایک لاہور کا قلندر تھا جو کہتا تھا پیڑاں ہو تے پھکیاں ہو. اصل بات ہوگا، اس بات کو سمجھیں، ٹھیک ہے. یہ 2 پوائنٹ ہو گئے کلیئر، ٹھیک ہے. ذاتی اس بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اب مددگار ہونا کیا یہ شرک بن جائے گا؟ نہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ جو ہر وقت ہم کو تانا مارا جاتا ہے، یہ مدد اللہ ہی کی ہے، آپ کسی اور سے مدد نہیں مانگ سکتے. سورۃ الفتح پڑھیے، اس پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، غور سے سنیے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرما رہا ہے، اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی مدد کرو، ان کا ادب کرو اور ان کی مدد کرو. تاکہ مسلمانوں تم لوگ اللہ پر اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کو بزرگ سمجھو. اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ وہی قرآن ہے اور وہی رب ہے. اور کیا فرمایا؟ رسول کی مدد کرو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے کوئی جو میری مدد کرے، تو کیا یہ بھی شرک بن گیا؟ مدد مانگنا شرک بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ پتہ نہیں، اب یہ انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، جو سامنے ہوگا نا اس سے آپ مدد مانگ سکتے ہیں، لیکن جو غیب ہوگا قبر میں ہوگا اس سے آپ مدد نہیں مانگ سکتے. ظاہر اس بات سے مدد مانگنا شرک نہیں ہوتا، قبر سے مانگنا شرک. آئیے اب آپ کو میں اور علمی پھکی دیتا ہوں، ٹھیک ہے. قرآن سے ثابت ہو گیا کہ مدد کی جا سکتی ہے. اب آ جائیے قبر والی بات پر، ٹھیک ہے. رکو ذرا، صبر کریں، آرام سے سنیں. اب آپ آ جائیے قبر والی بات پر، ٹھیک ہے. اب میں آپ کو حدیث سنانے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے. اس حدیث کو ابن حجر نے صحیح قرار دیا ہے، ٹھیک ہے. فتح الباری اٹھا کے دیکھیے، حضرت ابن حجر نے صحیح قرار دیا. فتح الباری اٹھا کر دیکھیے. اب حدیث سنیے. حضرت بلال بن حارث، یہ صحابی رسول ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ تھا اور قحط پڑ گیا تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، بارش نہیں ہو رہی تھی. حضرت بلال بن حارث آقا دو جہاں کی قبر انور پر گئے اور قبر انور پر جا کر یہ کہا، فقال یا محمد استسقِ، فقال یا محمد استسقِ لامتک، اے محمد مصطفیٰ آپ دعا کیجئے، آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے. یہ قبر انور پر جا کر کہا. آج جو ہر اہل سنت کہتا ہے بھر دو چھوڑی میری یا محمد، اے یا محمد، یہ صحابی رسول کہہ رہے ہیں فقال یا محمد قبر رسول پر. فتح الباری اٹھا کر دیکھیے، فقال یا محمد، وہ یہ دعا کر رہے ہیں قبر رسول پر کہ حضور آپ دعا کیجئے، امت ہلاک ہو رہی ہے اور بارش آ جائے. اور پھر آگے سنیے، جب آپ نے یہ دعا مانگ کر واپس آئے تو حضرت بلال بن حارث کو حضور خواب میں آئے اور کہا عمر بن خطاب کو مبارک دو کہ بارش شروع ہو جائے گی. کیوں جی؟ آیا ہے نا مزہ ہونا؟ پھکی آگے علمی پھکی مل گیا نا آپ کو، چین پڑ گیا آپ کو. چلیں جی اب دوسری دلیل پہ آ جائیے. یہ امام بخاری کی کتاب ہے، امام بخاری کی کتاب ہے الادب المفرد، ٹھیک ہے. امام بخاری کی کتاب ہے الادب المفرد. اس پہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاؤں میں کوئی تکلیف پڑ گئی، آپ کے پاؤں میں درد ہوا، تو آپ کو کسی نے کہا کہ اس محبوب کو پکارو نا، اس محبوب کو پکارو جس جیسا محبوب اس کائنات بنی آیا. تو سنیے حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا کہا. اہل سنت اپنے عقیدے پر فخر کرو. یہ امام بخاری فرما رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا فقال یا محمد، فقال یا محمد کہہ کر پکارا، اور فرماتے ہیں کہ اسی وقت ان کا پاؤں ٹھیک ہو گیا. چین پڑ گیا، ٹھنڈ پڑ گئی. اب بتائیں آپ کون قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں؟ قرآن سے میں نے بتایا مدد خود بھی مانتے ہیں کہ ظاہری اسباب سے مدد کی جا سکتی ہے. تو بھی حدیث اس کا کیا کریں گے؟ اگر شرک ظاہری اسباب سے نہیں بنتا نا تو شرک وہاں بھی شرک نہیں بنتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سی پیک پہ صبح کو جائیں تو وہاں ہو 120 سے اوپر جائیں گے تو چلان ہوگا. اگر اسی سی پیک سے رات کے آپ 3 بجے بھی جائیں گے نا تو وہیں چلان ہوگا. یہ نہیں کہ رات کو رول بدل جائے گا اب تم 160 پہ چلاؤ، کوئی چلان نہیں. دنیا میں کوئی ایسا رول دیکھا آپ نے کہ آپ عجیب فتوا لگا رہے ہیں بھائی وہاں شرک ہے یہاں شرک نہیں ہے؟ ٹھیک. اچھا یہ خوارج کا طریقہ ہے کہ کافروں والی آیتیں مسلمانوں پہ فٹ کرنا. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، خوارج نے سب سے پہلے یہ آیتیں مسلمانوں، بلکہ مولا علی شیر خدا پہ شرک کا فتوا لگا دیا، شرک کا فتوا لگا دیا کہ حاکم تو اللہ کی ذات ہے، آپ نے حاکم کیوں چنا؟ شرک کافروں والی آیتیں مسلمانوں پہ فٹ کرنا یہ خوارج کا طریقہ ہے.
الحمدللہ الحمدللہ اہل سنت کل بھی حق پر تھے، اہل سنت آج بھی حق پر ہے، اور اہل سنت ہمیشہ حق پر رہیں گے انشاءاللہ اسی طرح